یہ جو 10 دن ہیں یکم ذوالحجہ کی رات سے اور عید الاضحیٰ تک، یہ جو 9 دن ہیں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہر عبادت، کوئی بھی عبادت ہو، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو جتنی محبوب ان 10 دنوں میں 9 دنوں میں ہے اتنی اور کسی دن میں نہیں ہے۔ مثلا اس میں فرمایا کہ ایک دن کا روزہ 1 سال کے روزے کے برابر۔ اللہ تعالیٰ نے ان دنوں کو یہ تقدس عطا فرما دیا کہ ان 9 دنوں میں ایک دن روزہ رکھ لو تو اس کا ثواب 1 سال کے روزوں کے برابر، اور ایک رات اگر جاگ کر عبادت کر لو جتنی بھی ہو سکے تو وہ ایسا ہے جیسے لیلۃ القدر میں، شب قدر میں جاگے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دنوں کو اپنی عبادت کے لیے اس طرح مخصوص فرمایا ہے کہ اس کی فضیلت کہیں سے کہیں بڑھا دی ہے، ہر عمل کی فضیلت۔ صدقہ کوئی دے ان دنوں میں تو عام دنوں کے صدقے کے مقابلے میں ان دنوں میں صدقہ دینا زیادہ ثواب ہے۔ کوئی نفلی نماز پڑھے تو عام دنوں کے مقابلے میں ان دنوں میں نفلی نماز کا ثواب زیادہ ہے۔ کوئی آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرے، تلاوت کرے، تو جتنی تلاوت کا ثواب عام دنوں میں ملتا ہے اس سے زیادہ ثواب ان دنوں میں ملے گا۔ جتنا عام دنوں میں ذکر اور تسبیح کا ثواب ملتا ہے اس سے زیادہ ثواب ان دنوں میں ملے گا۔ کوئی بھی عبادت کا عمل، چاہے وہ جانی عبادت ہو چاہے مالی عبادت ہو، اس کا اجر و ثواب ان دنوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہیں سے کہیں بڑھا دیا ہے۔ لہذا کیوں بڑھا دیا؟ وہی بات کہ ہم دن رات اپنے دنیاوی دھندوں میں مشغول رہ کر بسا اوقات اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھلا دیتے ہیں، ان کی یاد دل سے نکل جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو محبت دل و دماغ میں پیوست ہونی چاہیے اس میں کمی آ جاتی ہے، تو اللہ تعالیٰ کھینچ کر بلاتے ہیں، آ جاؤ، یہ میرے دن ہیں، یہ میری راتیں ہیں، ان کے اندر مجھ سے تعلق جوڑ لو، میرے ساتھ رشتہ مضبوط کر لو۔ جتنی جتنی بھی نفلی عبادت کی جائے گی اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب اتنا ہی بڑھے گا۔ ایک حدیث میں، حدیث قدسی ہے، حدیث قدسی اس حدیث کو کہتے ہیں جس میں رسول کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کی کوئی بات نقل فرماتے ہیں، اس کو حدیث قدسی کہتے ہیں۔ تو ایک حدیث قدسی ہے کہ میرا بندہ نفلی عمل کرتا جاتا ہے یہاں تک کہ جتنا نفلی عمل وہ زیادہ کرتا ہے اتنا ہی میرے قریب آ جاتا ہے، اور یہاں تک کہ ایک مرحلہ ایسا آ جاتا ہے کہ میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ عمل کرتا ہے۔ کیا معنی؟ کہ اس کا ہر عمل اور اس کا ہر کام، چاہے دیکھنے میں دنیا کا کام نظر آ رہا ہو، لیکن وہ میرے محبت سے کا آئینہ دار ہوتا ہے، یعنی وہ جو کر رہا ہوتا ہے وہ میری محبت میں کر رہا ہو، جو کچھ کر رہا ہوتا ہے جیسا میں کر رہا ہوں میں اس کا بن جاتا ہوں، ہاتھ بن جاتا ہوں، میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایک بندے کے بارے میں فرما رہے ہیں، ایک معمولی سا بنگا جس کی کوئی حیثیت نہیں، وہ فرماتے ہیں کہ میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں، میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں، میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں، میں اس کی کیا مت، کہاں وہ ذات عالی جس کی تعریف ممکن ہی نہیں ہے، کہاں اس کا جلال و جمال، کہاں اس کی کبریائی، کہاں اس کی عظمت، اور کہاں ایک بالکل بے نام اور بے حقیقت بندہ۔ کہتے ہیں میں اس کے اندر آ جاتا ہوں، اس کے اندر آنے کا معنی یہ نہیں کہ حلول کر جاتا ہوں، معنی یہ کہ اس کا ہر عمل، اس کا ہر قدم، اس کا ہر کام وہ میری محبت کا آئینہ دار ہوتا ہے، اور میں اس سے راضی ہوتا ہوں۔ وہ چلتا ہے تو میں اس سے راضی ہوتا ہوں، وہ پھرتا ہے تو میں اس سے راضی ہوتا ہوں، وہ کھاتا ہے تو اس سے راضی ہوتا ہوں، وہ پیتا ہے تو اس سے راضی ہوتا ہوں۔ یہ مقام میں اپنے بندے کو عطا کر دیتا ہوں، کیسے؟ اس کی نفلی عبادت ہو، جتنی نفلی عبادتیں بندہ زیادہ کرے گا اتنا ہی اللہ جل جلالہ کا قرب حاصل ہوگا، اور قرب کا اس کو پتہ بھی چلے گا۔ جو کام کر رہا ہوگا تو وہ فرماتے ہیں کہ میری رضا کے مطابق کر رہا ہوگا، میں اس سے راضی ہوں گا، اور خود اس کے دل میں بھی یہ احساس پیدا ہوگا کہ میرا اللہ مجھ سے کرا رہا ہے۔
तो ये जबरदस्त फजीलत है काहे की, नफली इबादत किसी वक्त भी करे आदमी, आज भी करे, कल भी करे, किसी भी वक्त करे, दिन में करे, रात में करे, जो भी नफली इबादत करता है वो अल्लाह तबारक व तआला के कुर्ब का जरिया बनता है। लेकिन इन दिनों में तो फरमा रहे हैं, ये दिन जो आ रहे हैं 9 ज़िलहिज्जा तक, इसमें अगर जो इबादत की जाएगी आम दिनों से ज्यादा, फरमाते हैं मैं मुझे ज्यादा महबूब है, ए बंदे तू आम दिनों के अंदर भी मेरी नफली इबादत करता तो मैं तुझे अपना कुर्ब अता करता, लेकिन इन दिनों में अगर करेगा तो मुझे महबूब है तेरा अमल, मुझे तेरा अमल महबूब है इन दिनों के अंदर, जितना इन दिनों में महबूब है और दिनों में इतना नहीं। लिहाजा ये अगर देखा जाए तो लूट का जमाना है कि बंदा अल्लाह तबारक व तआला के कुर्ब के लिए अपने आप को जितना हो सके आम मशागिल से हटाकर तो मशागिल को कम करके इनमें नवाफिल का एहतमाम करे, नफली इबादतों का एहतमाम करे। अगर रोज़ा रख सकता है तो रोज़ा रखे, नफली इबादत कोई भी ज़्यादा करे, तिलावत आम दिनों में जितनी करता है उससे ज़्यादा कर ले, जितना जिक्र तस्बीह आम दिनों में करता है उससे ज़्यादा कर ले, सदक़े का एहतमाम करे, जितना सदका दे सकता है अल्लाह के रास्ते में वो सदका करे, और नफली नमाजें जितनी भी अल्लाह ताला तौफीक दे उसका एहतमाम करे। तो फरमाया रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि और कोई दिन अल्लाह को इतने महबूब नहीं है इबादत के लिए जितने ये दिन महबूब।